39ویں اور 40ویں حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں. یہ اگرچہ چھوٹی ہے اپنے حجم کے اعتبار سے، اگرچہ معنی کے اعتبار سے تو کوزے میں دریا بند ہے، لیکن چونکہ اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہیں تو گمان یہ ہے واللہ عالم کہ ہم آج ایک نشست میں ان دونوں کو پڑھ لیں گے. پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز لی ان امتی الخطا والنسیان. اللہ تعالی نے میری خاطر میری امت سے خطا اور نسیان، بھول چوک، اس سے مواخذہ اٹھا دیا. بھول چوک پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی سزا نہیں. اور وَمَسْتَكْرِهُ عَلَيْهِ، اور جس پر انہیں مجبور کر دیا، ایک مجبوری کی حالت میں، اضطرار کی حالت میں اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو اس کو بھی اللہ معاف کر دے گا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی محاسبہ نہیں. اس کے ضمن میں نے جو آیت پڑھی تھی بڑی عظیم آیات میں سے قرآن مجید کی، سورہ بقرہ کی آخری. اس آیت میں پہلے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور یہ قرآن مجید میں کئی دفعہ آیا ہے یہ مضمون. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کا حساب برابر نہیں ہوگا. حساب ہوگا اس صلاحیت، اس قدرت، اس طاقت کے حساب سے جو اللہ نے اسے دی ہے. اگر کسی کی وسعت کم ہے محاسبہ بھی ہلکا ہو، اگر وسعت زیادہ ہے، صلاحیت زیادہ ہے، ذہانت زیادہ ہے، جسمانی قدرت زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے، اس میں سخت حساب ہو. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. یعنی وہ جو دنیا کا قانون ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا اس نے چوری کی ہے سزا ملے گی، اب کس حال میں چوری کی ہے، کیا کیا ہے، کیا مجبوری تھی، دنیا کا قانون نہیں دیکھ سکتا ہے. اللہ کا معاملہ یہ نہیں. ہر شخص کو جو بھی اس کے وسعت ہے اور وہ اللہ جانتا ہے. کسی شخص میں صرف 20 سیر بوجھ اٹھانے کی اللہ نے قوت رکھی تھی، اس نے 15 سیر بھی اٹھا لیا تو اللہ کامیاب قرار دے دے گا. اور جس میں من بھر کی صلاحیت رکھی تھی اس نے 20 سیر بھی اٹھا لیا تو ناکام ہو گیا. تو وہ آتی یہاں تو فلیٹ ویٹ نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. کوئی جان بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرائی جائے گی، مکلف نہیں ٹھہرائی جائے گی مگر اس کی وسعت کے مطابق. البتہ یہاں ایک شیطانی وسوسہ آ رہا ہے. صلاحیت ظاہر ہو رہی ہے. اگر صلاحیت نہیں ہے تو دنیا میں بھی کامیابی نہیں ہونی چاہیے. دنیا میں تو آپ آگے سے آگے جا رہے ہیں اور دین کے لیے یہ کہتے ہیں میرے اندر صلاحیت نہیں. یہ دھوکہ ہے. تو اللہ جانتا ہے کس میں کتنی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے حساب سے ہوگا معاملہ. اپنی امکانی حد تک آدمی کر دے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کو معلوم ہے حساب کتنا ہے، کتنا لینا ہے، کیا ہم نے دیا تھا، کتنی قوت، کتنی ذہانت، کتنی صلاحیت یہ ہم نے دی تھی. لیکن اس شیطان کے دھوکے نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا اگر آپ دنیا میں کامیاب ہے، آپ کی تجارت جو ہے پروان چڑھ رہی ہے، پھل پھول رہی ہے، یا اور آپ اپنے پیشے کے اندر ترقی کر رہے ہیں دن بدن، تو ظاہر بات ہے کہ صلاحیت ہے. اب اپنے آپ کو بری ٹھہرا دینا یہ کہہ کر کے میرے اندر تو صلاحیت نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ. تاہم قاعدہ اپنی جگہ یہی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت.
یہ لہا اور علیہا، یہ میں نے بارہا کو بتایا ہے کہ لام آتا ہے تو کسی کے حق میں جانے والی بات، اور علی آ جائے تو کسی کے خلاف جانے والی بات۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو حجت اور دلیل ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف، اس پر چلو گے، اس پر عمل کرو گے تو وہ تمہارے حق میں گواہی دینے والا ہوگا، اللہ سے سفارش کرے گا تمہاری، اور اگر تم اس کے خلاف چلو گے تو وہ حجت بن جائے گا، دیکھو یہ ہم نے بتا دیا تھا کہ نہیں چلو، اب وہ تمہارے خلاف دلیل دیکھ جائے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، یہی بات یہاں فرمائی، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر نفس کے لیے، ہر جان کے لیے ہے وہی کچھ جو اس نے کمائی کی، اور اسی پر وبال آئے گا اس کا، جس کی کہ اس نے گناہ کی کمائی۔ یعنی یہ کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی اور کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، نہ باپ بیٹے کا بوجھ اٹھا سکے گا، نہ بیٹا باپ، نہ شوہر بیوی کا، نہ بیوی کا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اب اس کے بعد ایک دعا تلقین کی گئی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے رب ہمارا مواخذہ مت کیجو اس پر اگر ہم بھول جائیں یا خطا ہو جائے۔ خطا کسے کہتے ہیں؟ بھول جانا تو واضح سی بات ہے، خطا اسے کہتے ہیں کہ ایک آپ نشانہ لگا رہے تھے، وہ نشانہ خطا ہو گیا، آپ نے تو نشانہ لگایا ہے لیکن وہ خطا ہو گیا، تو جو خطا ہو جائے اے اللہ اس پر ہم سے معاف کر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبل، اور اللہ ہم پر مت ڈالیو وہ بوجھ جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا۔ اب یہاں اصل میں اشارہ ہے کہ شریعت موسی بہت سخت تھی، شریعت محمدی کو بہت آسان کیا گیا۔ شریعت موسی میں ہمیں معلوم ہے روزہ رات کو سوئے تو شروع، کوئی سیری ویری نہیں ہے، روزہ شروع ہو گیا، اب اگلی غروب تک روزہ چلے گا۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ سیری ہے، طلوع فجر سے پہلے پہلے کھاؤ پیو، آسانی کا تھی، ان کے لیے سختی تھی، یوم سبت مطلقاً حرام، کوئی کام نہیں کر سکتے دنیا میں، پورے دن جمعے کی رات سے شروع ہو کر اور پھر ہفتے کے غروب تک 24 گھنٹے کا سب ہوتا۔ اور جو لوگ یہودی آج بھی جو پریکٹسنگ یہودی وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اپنے ٹیلی فون ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، کچھ نہ ٹیلی فون سنیں گے نہ ٹیلی فون کریں گے، کوئی کام دنیا میں کوئی کام، بس عبادت کرو اور آپ پڑھو، وہ جو بھی اور کوئی ان کے ہاں عبادت کا طریقہ ہے نوافل ادا کرو، بس یہ کوئی کھا پی جاتی۔ اور ایک ہیلا کر کے اصحاب السبت میں آپ کو معلوم ہے سورہ اعراف میں آیا ہے، تو جو ہیلا کیا تھا اس میں بڑا سخت عذاب آیا ان پر، انہیں بندروں کی شکل میں بنا دیا، لیکن قردۃ خاسئین، ان کی شکلیں بدل دی بس۔ اس لیے شریعت موسی بہت سخت تھی، شریعت محمدی بے حسنیت تھی، اور اصول بھی حضور نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، بھائی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کرو، سختی نہ کیا۔ عام طور پر ہمارے ہاں رویہ کیا ہے، آپ کو تو سخت سے سخت بات کا فتویٰ دے دے، اور خود انہیں معلوم ہے کتاب الحیل اس طرح ہیلے سے بچا جا سکتا ہے، خود ہیلوں پر عمل کرے، یہ عام ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سختی کریں، دوسروں کے لیے آسانی، جو بھی شریعت کے اندر وہ گنجائش نکل سکتی ہے وہ نکال کر، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا، سختی بھی چاہتا۔ یہ بھی روزے کے حکم کے سلسلے کا یہ الفاظ آئے سورہ بقرہ کے۔ اب یہاں دو لفظ قابل غور ہیں، اسر کہتے ہیں اصل میں اس بوجھ کو
جس کو اٹھا کر چلنا دوبھر ہو جائے، اور حمل کہتے ہیں اس کو کہ جس کو لے کر چلا جائے۔ حمل بوجھ، یہ بھی حمل ہے۔ حمال، یہ جو پلے دار کہلاتے ہیں حمال ہے، بوجھ اٹھا کر چلتے، بوجھ اتنا ہو کہ ان کی طاقت سے باہر تو وہ اس ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، حضور کی شان جو آئی ہے سورہ اعراف میں یہ بھی ہے کہ وہ جو ان کے اوپر اسر لاد دیے گئے ہوں گے ان سے وہ نجات دے، اور جو توق ان کے گلے میں ڈال دیے گئے ہوں ان سے بھی نجات دے۔ یہود کا معاملہ کیا تھا؟ ایک تو اصلاً بھی شریعت سختی اور سختی پر سختی اور سختی پر سختی، تو لوگوں پر وہ بوجھ ناقابل برداشت ہو۔ شریعت محمد نے آ کر وہ بوجھ چکا ہے، نرمی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ایسا اسر ہم پر نہ کیجیے۔ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اور پھر وہی بات دوبارہ، ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈالیو کہ جس کی ہمارے اندر طاقت۔ واعف عنا، ہمیں معاف کرتا رہے۔ واغفر لنا، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی سب۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کر کافروں کو۔ تو اس میں اشارہ ہو گیا کہ کفر کے خلاف جد و جہد تم پر فرض ہے۔ اگر تم نہیں کرتے تب تو تم فرض کے تارک ہو گئے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر تم کر رہے ہو تو اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اب اس میں دیکھ لیجیے، یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اسی کے مطابق میں نے پڑھی ہے، ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان۔ پہلی بات تو وہ جس کی وضاحت ہو گئی، لیکن اس میں غور طلب بات کیا ہے؟ تجاوز لی عن امتی، میرے خاطر، میرے لیے اللہ نے یہ رعایت کی ہے میری امت کے لیے۔ اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور پہ صدقے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ تجاوز لی عن امتی، میری امت سے اللہ تعالیٰ نے تجاوز فرما دی، یعنی کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، کوئی سزا نہیں ہوگی خطا سے اور نسیان۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، خطا ہو جائے ہم سے تو اللہ معاف فرما، اور ہم اگر بھول گئے ہوں تو بھی اللہ معاف فرما۔ اب تیسری چیز آئی، وہ مستقرہ والے، اور وہ چیز جس پر کہ ان کو مجبور کر دیا۔ اب یہ جبر دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک جبر خارجی ہے، ایک جبر داخلی ہے۔ خارجی تو یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو قتل کرنے پر تلا ہوا ہے کہ لاؤ کفر کرو ورنہ میں تمہیں قتل کرتا ہوں۔ اب جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا جائے، اس کی اجازت۔ چنانچہ یہ اہم واقعہ ہے کہ ابو جہل کے 3 افراد پر خاندان جو ہے مشتمل تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ۔ عمار بیٹے تھے، یہ 2 ماں باپ تھے، سمیہ اور یاسر۔ اور اس کا قصہ اصل میں یہ ہے کہ یاسر تھے یمن کے رہنے والے، انہیں خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے مکے کے سرزمین، تو وہ وہاں سے آ گئے۔ اچھا، اب وہاں مکے کا قاعدہ یہ تھا، یا تو وہ قرشی رہ سکتا، یا قرشی کا غلام، یا قرشی کا حلیف۔ آپ کسی بڑے سردار، قرشی سردار کے حلیف بن جائے، اس کی پروٹیکشن میں آ جائے تو رہ سکتی ہے مکے میں، وہ ذمہ دار ہوں گا آپ کا۔ جیسے آج دن مثال دے رہا ہوں کہ آپ جا کر کوئی کاروبار کرنا چاہیں سعودی عرب میں، تو وہاں ان کا جو ہے ایک سعودی جو ہے وہ لازماً آپ کا کفیل ہوگا، اس کے ساتھ مل کر کرے گا۔ فائدہ کیا ہے؟ کاروبار کرتا ہے کوئی جا کر ہندوستانی پاکستانی، مزے کرتا ہے وہ سعودی، محنت اس کی ہے اور کمائی کے اندر سے ملائی وہ لے جاتا ہے۔
سر یہ تو بالکل ناانصافی ہے، لیکن یہ جو قاعدہ تھا، اور یہ بھی حالت کفر کا تھا، ابھی اسلام کا جو ہے وہ ظہور نہیں ہوا، حضور کی تو ابھی بعثت نہیں ہوئی. تو ابو جہل کا ایک چچا تھا نیک آدمی، اس کی کفالت میں یا اس کی حمایت میں اس کی حلیف بن گئے. اسی کی ایک لونڈی تھی سمیہ، اس کی اجازت سے اسے شادی کر دی. اب یہ میاں باوی جو میاں، اور ان سے اللہ نے اولاد دی، حضرت عمار. اب وہ شخص فوت ہو گیا تو لہذا گویا کہ وراثتاً منتقل ہو گئی، ان کے اوپر جو اختیار تھا اس کو حلیف کو، وہ ابو جہل کو ہو گیا. یہ بدترین دشمن. تو یاسر تو آیا ہی تھا یمن سے چل کر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوشخبری خواب میں دیکھ کر. اب وہاں پر یہ کہ ان پر جو پھر پہاڑ توڑے ہیں ظلم و ستم کے ابو جہل نے، پرسیکیوشن کی انتہا اس حد تک، بس اس کا تذکرہ کرنے میں وقت زیادہ لگ جائے گا. عمار کو تو باندھ دیا ایک درخت کے ساتھ، اس کے ترے کے ساتھ، کچھ دو ستون تھا یا کوئی تھا، اور اس کو اس کے نگاہوں کے سامنے ماں کو برہنہ کیا، اور ماں کو جس طریقے سے یہاں کا چوکا لگایا، یہاں کچھ کیا، یہاں وہ کیا، بھاگا جاؤ کہہ دو. یہاں تک کہ اس کے ہاتھ میں بت تھا، اس بت کو کہہ دو ایک دفعہ کہ ہاں یہ بھی کوئی شے ہے، اس میں بھی کوئی حقیقت. حضرت سمیہ نے تھوک دیا اس کو، پھر اس نے برچھا مارا ہے حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں اور ہلاک کیا. یہ معاملہ یاسر کا ہوا. ان کو کس طرح ہلاک کیا؟ 4 سانڈ اونٹ لے کر ان کے رسے کے ساتھ، ایک کے ساتھ ایک ہاتھ پہ، اس کے ساتھ دوسرا ہاتھ، تیسرے کے ساتھ ایک ٹانگ، چوتھے کے ساتھ دوسری ٹانگ، یہ باندھ دیا اور پھر اونٹوں کو دوڑایا تو جس کے پاس. یہ دونوں ثابت قدم رہے، موت کو سینے سے لگا لیا، کلمہ کفر نہیں کہا. عمار نوجوان اس سے برداشت کی، اس نے کہہ کے جان بچا دی. اب اس پر پشیمانی طاری ہوئی کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا کہ اب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مجھے کھولیں گے یہاں سے تو کھلوں گا، ورنہ میں یہی جان دے دوں. اس پر حضور آئے، اپنے دست مبارک سے اس کو کھولا کہ ٹھیک بات. وہ اور مقام ہے جو تمہارے ماں باپ لے گئے، لیکن اس کی بھی اجازت ہے جان بچانے کے لیے. وَمَسْتَكْتُكْرِهُ والے جس پر اس درجے جو ہے جبر کیا گیا، تو کلمہ کفر کہہ کر وہ انسان اپنی جان بچا سکتا جائے. نے جو کام کیا یہ رخصت ہے، دین میں رخصت نہیں ہے، اور دین میں عظیمت بھی ہے. عظیمت والے جو ہیں وہ تو روشن چراغ بن جاتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں لوگ، ان کے تذکرے سے دلوں کے اندر جو ہے ایمانی جذبات ابھرتے ہیں. رخصت والے بھی باہر اجازت ہے، اس لیے ان کو کوئی الزام نہیں ہے. تو وہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس کسی نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے کہ جسے مجبور کر دیا گیا ہو لیکن اس کا دل ایمان پر برقرار، دل میں کفر نہیں آیا، اکرے مجبور کر دیا. ولیکن من شرح بالکفر صدر، اس کو تو مستثنی کر دیا جس کو مجبور کر دیا گیا. من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان یاد آئے وہ، لیکن وہ ولیکن من شرح بالکفر صدر فعلیہ غضب اللہ من اللہ، تو جس کو انشراح صدر کے ساتھ جس نے کفر کیا ہے وہ یا کہ مرتد ہوا ہے، جان بوجھ کر ہوا ہے، اپنی مرضی سے ہوا ہے، اپنے چوائس سے ہوا، اس پر اللہ کی طرف سے غضب ہوگا اور اس کے لیے بہت بڑا. تو یہ ہے استقراء، کسی کو مجبور کر دینا، کسی کی حالت اس درجے ہو جائے جان بچانے کے لیے ایک کلمہ کفر کہہ دینے کی اجازت. اسی طریقے سے اب ایک داخلی، یہ تو خارجی ہوا کہ ابو جہل ستا رہا ہے، مار رہا ہے، جان کے در پہ ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا. ایک داخلی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے،
بھوک سے مر رہا انسان، یہ اضطرار۔ چنانچہ 4 مرتبہ قرآن مجید میں 5 مرتبہ یہ الفاظ آئے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ یہ چیزیں حرام ہے، سور حرام ہے، خون حرام ہے، اور جو بھی غیر اللہ کے نام پر جس کو ذبح کیا گیا وہ حرام ہے۔ ہاں لیکن کوئی اضطرار میں آ گیا، مجبوری، مر رہا ہو، تو پھر وہ سور بھی مردار بھی کھا سکتا اس سے جان، لیکن 2 شرطوں کے، لا باغن ولا عاد۔ لیکن یہ کہ اس میں نہ تو صرف جان بچانے کی حد تک کھائے، اس سے زیادہ نہ کھائے۔ یہ نہیں کہ اب اس کی نظر دی پڑ گئی اب کھائے جا رہے ہیں، نہیں، جان بچا، ولا عاد، نہ اس کی کوئی طلب اس کے اندر ہو، طلب نہیں ہے، مجبوراً جان بچانے کے لیے سور کھایا جاتا ہے، مردار کھایا جاتا ہے، یہ بھی وہی ہے کراہت۔ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد، لہٰذا ہمارے ہاں فقہ میں اصولوں میں سے ہے الضرورات و تبیح المحظورات، جہاں مجبوریاں ہو گئی ہوں وہاں جو چیزیں ممنوع ہیں ان کی اجازت ہو جاتی ہے، لیکن وہ اضطرار کی شکل ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس ہم سے آسانی دیکھ رہی، ذرا سی مشکل آئی تو جی کیا کریں، ہم کاروبار نہیں بڑھا سکتے جب تک سودی کاروبار نہ کریں، یہ نہیں ہے۔ ہاں بھوک سے مر رہے ہو اور کوئی ذریعہ ہے نہیں، کوئی بات نہیں، ممکن نہیں، تو حرام شے بھی لا کی جائے۔ فإن اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس امت پر، امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے ابن ماجہ بہقی رحمہ اللہ نے روایت کی۔ اب اگلی ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عمر سے پہلی روایت تھی عبداللہ ابن عباس سے، عباس کے بیٹے عبداللہ، جن کو حضور نے، جن کے بارے میں دعا کی تھی، اے اللہ اس نوجوان کو اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اور دین کی تفقہ عطا فرما، اور قرآن کی تعویل، تفسیر، تفسیر تو ہوتی ہے ایک ایک لفظ کے معنی یہ ہیں، یہ فنا سے بنا ہے، یہ تفسیر ہے، اور بحثیت مجموعی آیت کا مدعا کیا ہے، یہ تعویل۔ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو اپنے دین کا تفقہ عطا کر، فہم، اور خاص طور پر قرآن مجید کے معانی اور مطالب سے سینہ کھول دے۔ اب یہ دوسرے عبداللہ ہیں، 4 عبادلہ مشہور ہیں صحابہ میں سے، اور چاروں نوجوان ہیں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، اور عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، وہ عباس کے بیٹے عبداللہ۔ تو ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ ابن عمر میں بہت زیادہ جو ہے حضور کے اتباع کا جذبہ بے پناہ، چنانچہ جو زیادہ لوگ ذوق رکھتے ہیں حدیث کا، ان کو ایک زیادہ ذہنی مناسبت حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذوق ہے اپنے اپنے، اس حوالے سے اب یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، اللہ کے رسول نے مجھے میرے دونوں شانوں سے پکڑ لیا، فقال، اور پھر فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، دیکھو دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر، بس اس سے زیادہ دنیا کے ساتھ اگر لو لگا لی تو پھر تباہی ہے، بربادی۔ یہ راہ گزر ہے، منزل نہیں، راہ گزر میں آدمی تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے آرام کے لیے کہیں بیٹھ جائے،
چنانچہ یہ مثال حضور نے خود دی. مالی ولی دنیا، دیکھو لوگوں میرا دنیا سے کیا سروکار ہے اور کیا سروکار آپ نے رکھا. جب آپ عرب کے بادشاہ ہو چکے تھے تب بھی آپ کے یہاں تو کئی کئی وقت کا فاقہ ہوتا. مالی ولی دنیا، یہ دنیا سے کیا سروکار. انما مثلی کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے آرام کے لیے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے، درخت کو چھوڑ دیتا ہے. درخت اس کی منزل نہیں ہے، اس کا گھر نہیں ہے. یہ تو عارضی سا اس کا قیام تھا. انما مثلی کا راکب، اس سوار کی طرح میری مثال ہے. استظل تحت شجرۃ، جو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، ثم راح، پھر چلا جاتا ہے، فترکها، اور اس درخت کو چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میری زندگی کے اندر کوئی درخت بھی آیا. اس حد تک دنیا کے اندر دلچسپی اجازت، اس سے زیادہ ہے تو پھر دھوکے دے. قرآن مجید اس دنیا کی زندگی کو کہیں کہتا ہے متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی ترتیب. تو بڑی پیاری نظم بھی اقبال کی ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. اسی میں یہ بھی مصرع ہے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. دیکھو تم اس متاع غرور کے لیے بھاگ پڑ، دھوکے کا سامان. کیوں؟ تمہیں یہ آخرت سے غافل کر دے. ہاں، دنیا آخرت سے غافل نہ کر پائے تو دنیا میں کوئی برائی نہیں. یہ بھی حدیث ہے کہ در حقیقت الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیتی ہے آخرت کی، جہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے نہیں. تو ترک دنیا نہیں ہے اسلام میں. یہ رہبانیت والی اور ترک دنیا یہ اسلام میں نہیں ہے. دنیا کو چھوڑنا کیوں ہے؟ دنیا پر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، چھوڑنا کیوں مانی دار ہے. تو فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ہاں اسے سمجھو کہ یہ کھیتی میں یہاں کاشت کر رہا ہوں، اس کا اجر مجھے ملتا ہے. جس کا یہ ہو جائے نقطہ نظر تو دنیا کو بری سے نہیں. سورہ عنکبوت کے آخر میں فرمایا ما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب. کہیں قرآن کہتا ہے متاع قلیل، کہیں کہتا ہے متاع الغرور، دھوکے کا سامان، بہت تھوڑا سامان. سورہ رعد میں فرمایا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، آخرت کے مقابلے میں دنیا تو بس تھوڑا سا برتنے کا سامان، زندگی کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے بس. اور سورہ عنکبوت کی آیت جو ہے وہ اس معاملے میں وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر لہو اور لعب، کھیل اور کچھ حظ نفس. لہو جسے کہتے ہیں، لعب ہے کھیل، اور لحظ کے اندر کچھ نہ کچھ سینسول گریٹیفیکیشن آ جاتی. ایک بچہ کھیل رہا ہے، اس کے کھیل کے اندر وہ اس کی نفسانیت، وہ شہوت، اس کا وہ دخل نہیں. اس سے ذرا اوپر ہو کر پھر وہاں شہوانیت کا اور وہ سبھی کا وہ لہو لعب. تو یہ دنیا کی زندگی تو سوائے لہو اور لعب کے اور کچھ نہیں. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم. لیکن یہ کہ تم تو در حقیقت بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایک شخص ٹھیک ہے مذہبی کام بھی کر رہا ہے، نماز روزہ بھی، سوال یہ کہ اس کی زندگی کیا ثبوت دے رہی ہے؟ آخرت کو ترجیح دے رہا ہے یا دنیا کو؟ بیشتر صلاحیت دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ اگر یہ بیلنس جو ہے آخرت کے حق میں ہے، تہنیت ہے، مبارکباد ہے.
اگر دنیا کے بل تو سرون حیات الدنیا، ایثار کہتے کسی چیز کو دوسری پر ترجیح دے، جو ہم اردو میں بولتے ہیں ایثار کرو، ایثار یعنی اپنے مفاد پر دوسروں کے مفاد کو مقدم، ایثار کے معنی ترجیح۔ تو فرمایا بل تو سنون حیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہارا اصل روگ کیا ہے، تمہاری اصل بیماری کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت باقی رہنے والی بھی اب دیتے بہت لوگ۔ تو یہ متاع جو ہے دنیا کا متاع کا معاملہ، بس اس سے اتنا غرض۔ ایک بڑی پیاری حدیث، قول حدیث میں بعض جو لوگوں نے اس کی مثالیں دی ہے بزرگوں نے، یہ دنیا اور تمہارا معاملہ ایک کشتی جیسا ہے۔ کشتی سمندر میں ہے نہیں، پانی کشتی میں آ گیا تو تباہی۔ تمہارے دل میں دنیا نہیں آنی چاہیے، دنیا میں رہو برتو۔ ابھی جیسا کہ میں نے کہا اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ اب جو ترکے دنیا کر کے بیٹھ جائے وہ تو کاشت کر ہی نہیں رہے، وہاں کیا کون سی فصل کاٹیں گے؟ دنیا میں رہو، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، کن فی الدنیا کانک غریب۔ اب یہ غریب کا لفظ بھی بڑا عجیب لفظ ہے۔ غریب کسے کہتے ہیں؟ اجنبی۔ ایک شخص عین مجمع کے اندر رہتے ہوئے غریب ہو سکتا ہے، اسے کوئی پہچانتا ہی نہ وہ کسی کو جانتا، کیا کریں؟ غریب ہے مجمع میں۔ اب یہ بھی ہوتا ہے ایک بندہ مومن ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہے کہ اس کے دل کو جو لگن لگی ہوئی ہے کسی کے دل میں ہے ہی نہیں، سب دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو یہ اس ماحول میں اجنبی ہو جائے۔ اور یہی بڑی عظیم حدیث جو ہے، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبی للغرباء۔ اسلام کا آغاز جب ہوا تو اسلام اجنبی تھا، غریب تھا۔ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہچانتا تھا وہ اسلام لے آیا تو کہتے مت ماری گئی انؤمن کما آمن السفہاء، وہ منافق نہیں کہتے تھے مدینے لیتے، کیا ہم اس طور سے ایمان لائے جیسے بیوقوفوں نے ایمان سے قبول کیا؟ یہ تو ایمان لانے کے بعد انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں، نہ دانے کی، نہ بائیں کی، نہ آگے کی، نہ اللہ اللہ کا رسول، اس کا حکم، اس کی راہ میں جہاد۔ یہ سوچتے ہی نہیں، گھر میں بیٹیاں بھی بیٹھے ہوئے کے ہاتھ پیلے کر رہے ہیں کچھ پیسہ جمع کریں، بے وقوف ہے، سفہاء ہیں۔ آج جنہیں آپ کہتے ہیں فینیٹکس، یہ لفظ سفہاء، اور یہ بڑے فینیٹکس ہے، یہ تو بہت شدت پسند، یہ تو انتہا پسند ہے، یہ سارے الفاظ میں اسی لفظ کی شرح ہے۔ انؤمن کما آمن السفہاء واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، جب ان سے کہا جاتا ہے بھلے لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے، علی ایمان لائے ہیں، عثمان ایمان لائے ہیں، حمزہ ایمان لائے ہیں، تو بھی انہی کے لفظ سے ختم۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو حضور نے فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا، اسلام کا آغاز جو ہوا، ابتدا ہوئی تو اس حالت میں کہ وہ اجنبی، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، سمجھ لیجیے۔ سین جو لفظ آتا ہے عربی میں، حرف، وہ مستقبل قریب کے لیے آتا ہے، بعید کے لیے سوف آتا ہے، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تمہیں معلوم ہو جائے گا، ابھی تمہارے آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہاری آنکھوں کے پردے اٹھ جائیں گے، حقیقت تمہارے سامنے منکشف ہو جائے گی۔ وہ صوفہ ہے، ابھی مہلت ہے، کچھ ابھی وقت ہے، ابھی وقت کے ظہور میں ابھی کچھ وقت لگے، لیکن تین کے بعد سیعود کما، ان قریب یہ اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، ایسے ہی جیسے کہ پہلے۔
یہ بڑی عظیم تاریخی حقیقت ہے۔ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد اسلام نے گرنا شروع کیا اور آج تک گرتا جا رہا ہے۔ اگرچہ عربوں کو تو بڑی وہی عظمت حاصل ہوئی، بنو امیہ کی سلطنت، بنو عباس کی سلطنت، اس وقت کی دنیا میں سب سے بڑی سلطنت بنو عباس کی۔ اسلام بڑی تھی۔ اب تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے اس کی حکومت ہوگی۔ امرہم شورا بینہم ختم۔ تو سیعود عن قریب اسلام جو ہے پھر اجنبی ہے۔ فطوبی للغرباء، تو مبارکباد اور تہنیت ان کے لیے ہے جو خود غریب ہو جائیں۔ اسلام غریب ہو جائے تو اس کے ساتھ اس کے دامن سے چمٹے رہے، چاہے دنیا کہے اگلے وقت ہو گیا یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو، یہ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ فکر کسے آپ پر، یہ اس دور میں پردے کی بات کرتا ہے، اس کا دماغ خراب ہوا ہے۔ تاکہ آپ کو لوگ جو ہے اس اعتبار سے اگر آپ سے نفرت بھی رکھے، مجھے یہ خطاب ملا تھا، the most hated person among the educated ladies of Pakistan، پاکستان کی پڑھی لکھی خواتین میں سب سے زیادہ قابل نفرت شخصی ہے، یہ پردے کی بات کرتا ہے، یہ سیگریگیشن کی بات کرتا ہے، یہ سطر کی بات کرتا ہے۔ تو اجنبی ہو جائے ٹھیک ہے، ہمیں اجنبی رہنے ہی کے اندر ہم زمانے کا ساتھ دیں، وہ نہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو ادھر کی زمانہ باطل و سعادت تو بعض زمانہ ستیز، یہ نہیں کہ زمانہ باطل و سعادت تو بعض زمانہ بساس۔ زمانہ اگر تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا تو تم موافق ہو جاؤ زمانے سے، فرکشن تو ختم ہو جائیں گے نا۔ نہیں، زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا تو زمانے سے لڑو۔ اب اس کا جو ہے نتیجہ ایک نکلا ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول، عبداللہ ابن عمر سے کہا کرتے تھے، اب اسے لیے ہم حدیث کہیں گے اگرچہ یہ اثر کہلاتا ہے۔ حضور کا قول، حضور کا فعل، حضور کی تقریر، یہ ہے خبر، اخبار۔ کسی صحابی کا قول، کسی صحابی کا عمل، کسی صحابی کی تقریر، یہ ہے اثر، آثار۔ اخبار آثار جمع کرے تو حدیث بن جائے، ساری سب حدیث۔ فرماتے ہیں حضرت عمر اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کانا ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، دیکھو جب تمہیں شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، یہ نہ سمجھنا کہ صبح بھی لازمن ہوگی، کیا پتہ رات کے دوران بلاوا آ جائے۔ ہر دم پاب رکاب رہو، چلنے کے لیے تیار۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور صبح نصیب ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ یہ نہ سمجھنا کہ شام ضرور اس دنیا میں ہے۔ اس درجے انسان دنیا سے ذہنن اور قلبن لا تعلق۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء فخذ من صحتک لمرضک، اور اپنی صحت کا وقت جو ہے اللہ نے دے رکھا ہے، اس میں سے اپنے مرض کے لیے کچھ کر لو۔ مریض ہو جاؤ گے پھر کچھ نہیں کر سکو گے، کبھی صحت دے رکھی غنیمت سے۔ اغتنموا خمسا قبل خمس میں یہ مضمون آیا ہے، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ مرض سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، مفلسی سے پہلے اگر اللہ نے فراغت دے رکھی اسے غنیمت سمجھو۔ ومن حیاتک لموتک، اور اس اپنی زندگی سے موت کا لیے سازو سامان،